عزم کائنات والی یہ کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے ارمغان نیاز میں محبتوں، ارادتوں اور الفتوں کی خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور بخت فروزی کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں حاضر ہیں، اللہ کے حضور اپنی جبینیں جھکانے کے لیے اس سعادت کے حصول پر ہم خوش بختی اور خوش نصیبی کو محسوس کرتے ہوئے بار الہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، بخشش و مغفرت کا سامہ بنائے، آمین۔ 15 مارچ کو اسلامو فوبیا سے نمٹنے کا ایک عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبٹ اسلامو فوبیا کے نام سے معنون کیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں اسلام کی عزت اور عظمت اور اسلام پر چلنے کے لحاظ سے کچھ معروضات میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر آلائے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضور رسالت مآب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، یہ نازل ہوئی مدینہ طیبہ کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی آدھا تتر اور آدھا بٹیر والا معاملہ نہ اپناؤ۔ جب اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں پہ مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اسلامی لبادہ جو تم نے اپنے اوپر راسخ کر لیا ہے اس کو مت چھوڑو۔ اسلام میں آ گئے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ صرف مسجد میں مسلمان بن جائیں تو مسجد سے باہر نکلیں تو آفس کا گیٹرم کچھ اور ہو، مسجد کا گیٹرم کچھ اور ہو، ایسا نہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ قرآن مجید کی آیات بینات 6666 آیات ہیں، ہر آیت کا کچھ شان نزول ہے، اس کے پیچھے پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ جہاں تک اس آیت کے شان نزول کا تعلق ہے، جمی مفسرین نے اس آیت کے تحت جو اس کا جو شان نزول نقل کیا وہ یہ ہے کہ جب حضور جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مکہ کو چھوڑا، آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، تو حضور علیہ السلام کے جمال جہاں آرا سے مدینہ کی گلیاں، مدینہ کی دیواریں بھی چمک اٹھی۔ جو مدینہ یثرب کہلاتا تھا، بیماریوں کا گھر اور گڑھ کہلاتا تھا، وہ مدینہ بن گیا، شفا والا شہر بن گیا۔ اور پھر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا، جس کی چمک سے مدینہ چمک اٹھا، وہ کوئی نور صرف مانوی نور نہیں تھا۔ نور کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو نور مانوی کہتے ہیں اور ایک کو نور حسی کہا جاتا ہے۔
نور مانوی یہ ہے کہ جس کو ہم ہمارا عقل نور تسلیم کرے، جو ہمارے عقل کے اندر آ جائے۔ مثلا ہم عقل سے علم کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ ہمارا عقل اس کو تسلیم کرتا ہے کہ علم نور ہے، صداقت نور ہے، عدل و انصاف نور ہے، اسی طرح کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی ایک نور ہے، یہ مانوی نور ہے۔ اور حسی نور وہ ہوتا ہے جس کا ادراک ہم اپنی آنکھوں سے کر سکیں، اس کو نور حسی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لائٹ چل رہی ہے، لائٹ کی روشنی دیوار پہ پہنچ رہی ہے، یہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ نور حسی ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام کا وہ نور، مانوی نور تو تھا ہی تھا۔ جمیع مفسرین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کا وہ نور مانوی ہونے کے ساتھ ساتھ حسی بھی تھا۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی چہرے کی چمک سے مدینہ کی کچی جو دیواریں تھیں وہ چمک اٹھی، اور اس پر دلیل ہے مشکات کی حدیث پاک ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں گھر میں سوئی سے کچھ کام کر رہی تھی تو اچانک میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی، اور میرے گھر میں جو چراغ تھا اس کا تیل ختم ہو گیا تھا، میں وہ چراغ جلا نہیں سکتی تھی، تیل ختم ہو گیا تھا، سوئی گر گئی۔ سوئی بڑی بریک بین ہوتی ہے اور رات کا سماں تھا، میں وہ سوئی تلاش بسیار کے باوجود بھی میں وہ تلاش نہ کر سکی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اتنے میں فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ ہی، حضور جان عالم رسالت مآب جلوہ فراز ہوئے، آقا کائنات تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام کے چہرے کی چمک سے فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ ہی، حضور کے چہرے کی چمک سے وہ میں نے گم شدہ سوئی تلاش کر۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کا نور جو تھا وہ صرف مانوی نور نہیں تھا بلکہ وہ حسی تھا۔ اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا نور صحابہ اس کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو آنے والے ایسے نہیں آئے بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے اعزاز اور پوری تکریم کے ساتھ حضور مدینہ طیبہ میں جلوہ فراز ہوئے۔ کہیں طلع البدر علینا کی صدائے دل نواز گونجی تو کہیں معصوم ننھی بچیاں دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی طرف اشارے کر کے گاتی تھی، اور پھر کہتی کیا تھی؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، یعنی وہ بچیاں کسی عام گھر کی نہیں تھی، عالی گھرانے کی بچیاں تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی ہمیشہ بڑے لوگ ہی کرتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے دل کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کی آمد پہ خوشی، کوڑے دل کے بندے کا کام نہیں ہے۔ حضور کی آمد کی خوشی وہی مناتا ہے جو دل کا امیر ہوتا ہے۔ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو حضور علیہ السلام جب جلوہ فراز ہوئے تو کہیں طلع البدر علینا کی صدائیں اور کہیں صحابہ کرام کی ینادون یا محمد کی صدائیں گونجی۔ آقا کائنات جب ودا کی کالی گھاٹیوں سے آپ کا ظہور پذیر ہوا تو یوں محسوس ہوتا تھا، صحابہ کہتے ہیں جیسے کالے بادلوں میں چاند نکل آیا ہو۔ حضور علیہ السلام اس انداز میں مدینہ طیبہ میں جلوہ فراز ہوئے۔ پھر ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ آج حضور میرے در دولت میں میرے گھر میں تشریف فرماؤ۔ ہر شخص نے اپنے اپنے گھر کو سجایا، اپنے آنگن کو چمکایا کہ حضور میرے مہمان بنے، میں میزبان بن جاؤں۔ اور حضور آ رہے تھے تو حضور کی اونٹنی پہ ہر صحابی حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہلم الینا الی العادۃ والعدۃ والمنع، یا رسول اللہ ہم نے اپنے گھروں کو بھی سجا لیا ہے، ہمارے وہرے بھی کھلے ہیں، ہمارے آنگن کھلے ہوئے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہوں، ہمارے پاس لوگوں کی بھی کثرت ہے،
ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، اگر کوئی آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا آقا ہماری جانیں بھی حاضر ہوں گی، آپ ہمارے گھر تشریف فرماؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَنَا نَاطِقِي مَعْمُورَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کا، میری ناکا کا راستہ چھوڑ دو، مَعْمُورَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے حکم پہ معمور ہے، اس نے جہاں بیٹھنا ہوگا اللہ اس کو حکم دے گا یہ وہیں پہ بیٹھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام جب قبیلہ بنی نجار سے گزرے تو یہ مسجد قباء کے قریب ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے ننیان کا محلہ تھا، ننیال کا محلہ تھا، تو وہاں سے لوگ جمع ہو کر حضور علیہ السلام کے سامنے آ گئے، کہنے لگے ہلم اخوالنا الی العادۃ والعدۃ والمنع، یا رسول اللہ یہ تو آپ کے ماموں کا قبیلہ ہے، آپ کے خالاؤں کا قبیلہ ہے، آپ یہاں پہ تشریف فرماؤ۔ حضور نے فرمایا مأمورۃ من اللہ، میری اونٹنی اللہ کے حکم پہ معمور ہے، فخلوا سبیلنا، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو۔ پھر اللہ اکبر، کس شان کے ساتھ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جلوہ فراز ہوئے کہ ایک میدان تھا جو سہل اور سہیل نامی دو بھائیوں کی ملکیت میں تھا، وہاں پہ مدینہ طیبہ کے لوگ کھجوریں خشک کیا کرتے تھے، اس میدان میں آ کر حضور علیہ السلام کی ناکہ بیٹھ گئی، ایک دفعہ بیٹھی تو اٹھایا گیا، اونٹنی پھر بیٹھ گئی، وہ ناکہ پھر بیٹھ گئی، دوسری دفعہ اٹھایا گیا وہ پھر بیٹھ گئی، تیسری دفعہ اٹھایا گیا تو وہ اونٹنی پھر بیٹھ گئی۔ قریب ہی جناب حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، دوڑے ہوئے اونٹنی کے سامنے آیا، عرض کری آقا اب تو میری خوش بختی اور خوش نصیبی کہ اونٹنی بھی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی، آقا میری میزبانی کو قبول فرمائیں، میری میزبانی کو قبول فرمائیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری کی میزبانی کو قبول کیا، آپ ان کے گھر میں تشریف فرماؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر یہودی کثرت سے رہتے تھے، اور ان کا ایک علمی حلقہ تھا، علمی حلقے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے علماء بڑے تیار کر رکھے تھے اور ان کے نذرانے چلتے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جو بھی آتا، حضور تشریف جب لائے، جو بھی آتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، اس پہ بڑا ورطہ حیرت میں مبتلا ہوئے۔ یہ اس طرح کا نظام چلتا رہا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے رہے تو ہمارا تو نظام ٹھپ ہو جائے گا، ہمارے نذرانے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہودی علماء سر توڑ کے بیٹھ گئے، جوڑ کے بیٹھ گئے کہ کیا جائے، آخر اس کا توڑ کیا ہے۔ تو انہوں نے بالآخر حضرت عبداللہ بن سلام کو تیار کیا، جو اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ٹاپ کے عالم تھے۔ کہنے لگے کہ تم جاؤ، جا کر محمد مصطفیٰ کے پاس، محمد بن عبداللہ کے پاس، وہاں پہ جا کے کچھ سوال و جوابات کرو، اگر انہوں نے جواب دے دیے تو ہم پھر سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، اگر جواب نہ دے سکے تو پھر ہم لوگوں کو کہیں گے اس کا کلمہ پڑھتے ہو جو ہمارے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکا۔ حضرت عبداللہ بن سلام بڑے بات کرنے کا اللہ نے آپ کو ڈھب دیا تھا، سلیقہ دیا تھا، شعور دیا تھا۔ 100 سوالوں کے جوابات اور سوال سوچ کر ذہن کے طوطی کے اندر 100 سوال سوچ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے جناب عبداللہ بن سلام کہ میں یہ سوال کروں گا، یہ جواب دیں گے تو یہ کروں گا، یہ جواب دے دیں گے تو یہ کروں گا۔ 100 سوال ذہنی خاکے کے اندر تیار کر کے آئے۔ حضور کی مجلس تھی، جناب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آقا جلوہ فراز تھے، تو حضور علیہ السلام کے پاس جب حضرت عبداللہ بن سلام آئے، ایک کارنر میں بیٹھ گئے۔ حضور کی مجلس کا اس وقت جو مضمون تھا وہ یہ تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل من قطع، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان۔ اب دیکھیں کتنا حسن ہے، بات میں صرف 2 جملے ہیں لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے، حضور علیہ السلام نے 2 جملوں کے اندر بیان فرما دی۔ یہ میرے آقا کے کلام کا اعجاز تھا، کلام کا خاصہ تھا۔ حضور علیہ السلام جب بھی کلام کرتے تو نپت اللہ کلام کرتے، گفتگو کو طول نہیں دیتے تھے۔ جناب اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور اس انداز میں کلام کرتے اور اس طرح شستگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ کلام فرماتے
کہ آپ کے الفاظ کو بھی ہم گن لیتے تھے کہ کتنے الفاظ حضور نے بولے، اور پھر حضور علیہ السلام ہر جملہ 3 دفعہ دہراتے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ پہلے دفعہ صحابہ سمجھ نہیں سکے، نہیں، بلکہ صحابہ کی رعایت برتتے ہوئے حضور علیہ السلام ہر جملے کو، ہر بات کو 3 دفعہ کرتے تاکہ اچھے طریقے سے ذہنی ازبر کر لیں۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا سل من قطع، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم، ہر بندہ اپنے پسینے میں غرق، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں۔ گئے گزرے دور میں آقا کائنات نے ارشاد فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں عرش اعظم کا ٹھنڈا سایہ میسر آئے گا، اور اللہ ان کا کوئی حساب نہیں لے گا، انہیں بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ خاموش ہو گئے ہیں؟ بہت مشکل کام ہے صلہ رحمی کرنا، کہ آسان ہے؟ بہت آسان ہے، خاموش پھر اس لیے ہیں۔ جو آسان چیز ہوتی ہے اس کی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے کس قدر ویلیو والی بات بتائی اور کس قدر ڈیمانڈ ہے۔ حضور نے فرمایا جو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ آج میں اور آپ معاشرتی اقدار کے بہت بڑے پاسدار بنتے ہیں۔ ہر بندہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی معاشرتی اقدار کا پاسدار نہیں ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں پیش آتا ہوں، لوگوں کے ساتھ جو میری ڈیلنگ ہے وہ اچھی، ہر بندے کا یہ نقطہ نظر ہے، لیکن خدارا جو ہمارے معاشرتی اقدار جو زوال پذیر ہو رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو نقص ہے، سب سے بڑی جو کمی کجی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم میں برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے، اور برداشت کے ختم ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ ہماری معاشی پالیسی کا کمزور ہونا ہے۔ جب تک ہم معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو ہمارے ذہنی اقدار اور توجیہات، تفکرات، تخیلات بھی پروان نہیں چڑھ سکتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت یہ بتا دیا صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تمہیں جنت بھی بغیر حساب کے دے گا، اور یہ بھی فرما دیا گئے گزرے دور میں بھی میری اگر تعلیمات پہ تم نے چلنا ہے تو میری تعلیم یہ ہے جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ دوسرا جملہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَاتِ مَنْ حَرَمَکَ، جو تمہیں محروم رکھے اسے عطا کرو۔ جو تمہیں محروم رکھے، کوئی چیز تمہیں نہ دے، تم نے یہ نہیں کرنا وہ مجھے کچھ نہیں دیتا تو میں کیوں دوں۔ یہ شہر کے اندر تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ مجھے اس شہری زندگی کے اندر رہتے ہوئے کوئی 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، الحمدللہ گاؤں دیہات کے اندر آج بھی یہ نظام ہے، کوئی اچھی چیز بنائیں تو ساتھ والے ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو ضرور دیتے ہیں، اور حضور کی تعلیم بھی یہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم گوشت کی خوشبو سے بھی ہمسایوں کو تکلیف نہ دو۔ اگر گوشت کم ہے، بوٹیاں کم ہیں، تو فرمایا اس کے اندر پانی زیادہ شامل کر لو۔ بوٹیاں نہیں دے سکتے تو کم از کم کچھ شوربہ ہمسایوں کے گھر میں ضرور دے دو۔ فرمایا وہ کتنے شفیق تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر شوربہ بھی نہیں دے سکتے تو کم از کم ایسے زاویے میں وہ سالن بناؤ جب ہمسائے سو چکے ہوں، تم گوشت کی خوشبو سے بھی ہمسایوں کو تکلیف نہ دو۔ یہ وہ اقدار ہیں جن پر عمل کر کے اس وقت کے لوگوں نے، اگرچہ وہ 313 تھے لیکن اس وقت کی سپر طاقتوں کو انہوں نے زیر کیا۔ حضور نے فرمایا سل من قطع، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، وَاتِ مَنْ حَرَمَکَ، اور جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، اور وَاتِ مَنْ حَرَمَکَ، جو تمہیں محروم رکھے اسے عطا کرو۔ اور تیسرا جملہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَاعْفُ عَنْ ظَلَمَکَ، جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ جو تم پہ ظلم کرے، ایسا نہیں کہ ظلم اگر اس نے ایک کام کیا تو تم بدلے میں 2 شروع کر دو، نہیں، فرمایا جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاف کرنے والا اللہ کے ہاں سب سے بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آپ کی پوری زندگی دیکھیں،
لوگوں نے کیا سے کیا نہیں کیا. طائف کے بازاروں میں کبھی پتھر پھینکے گئے، کبھی سین حرم میں، کبھی مکہ کی گلیوں کے اندر کانٹے بچھائے گئے، کبھی آپ کے جسد اقدس پر اوجری پھینکی گئی. لیکن جب طائف کے بازاروں میں حضور شدت کرب کی وجہ سے حضور بیٹھ جاتے، وہ چھوکرے اباس چھوکرے آپ کو پکڑ کر کھڑا کر کے پھر پتھر مارتے. صحابہ جو دو ساتھ تھے انہوں نے عرض کی حضور آپ ان کے لیے بد دعا کریں، یہ تباہ و برباد ہو جائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا. جب صحابہ کا اسرار پہم بڑھا، انہوں نے اصرار پہ اصرار کیا آقا کچھ تو کریں. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ یہ سمجھے کہ ابھی بد دعا کریں گے، یہ قوم پہاڑوں کے اندر پیس کے رکھ دی جائے گی. لیکن حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قوم فانہم لا یعقلون، اے میرا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما. یہ قوم عقل نہیں رکھتی، یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اس قوم کو ہدایت عطا فرما. یہ جگرا، یہ حضور رسالت مابعث. جناب حضرت عبداللہ بن سلام حضور کی بارگاہ میں ہیں، 100 سوال سوچ کے ذہن میں آئے ہیں کہ میں یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، اگر اس کا جواب دے دیں گے تو یہ کروں گا وہ. حضور کے یہ 3 جملے سنے، مجلس برخاست ہونے لگی تو آگے پہنچ کے عرض کرنے لگے حضور میرے 3 سوال ہیں. حضور نے فرمایا پوچھو. سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا، میرا پہلا سوال یہ ہے اگر ان تینوں کے آپ نے جواب دے دیے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. حضور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کو سب سے پہلی خوراک ضیافت کے طور پہ جو دی جائے گی وہ کیا ہوگی. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے سب سے پہلے قیامت کی علامت کون سی جگہ پر ظاہر ہوگی جس کے بعد علامتوں کا سلسلہ جو ہے وہ پے در پے شروع ہو جائے گا. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ والدین اور والد اور والدہ دونوں میں سے کسی ایک کی شکل پر کیسے پیدا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے یہ 3 سوال ہیں. عرض کی حضور یہ 3 سوال ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کل قیامت کے دن جنت میں جو سب سے پہلے جنتیوں کو ضیافت کے طور پہ کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی کا گوشت ہوگا. مچھلی کا گوشت وہ خوراک میں دیا جائے گا. اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارا دوسرا سوال ہے کہ قیامت کی پہلی علامت کون سی جگہ پر ظاہر ہوگی، وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرقی وسطی والی سائڈ پر فلسطین کے پاس. حضور علیہ السلام نے فرمایا مقام لد پر آگ کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد قیامت کی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور تیسرا سوال تمہارا یہ ہے کہ بیٹا کس کی شکل پہ پیدا ہوتا ہے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، جو ان میں زیادہ قوی ہوتا ہے بچے کی شکل اللہ اسی کے مطابق پیدا فرماتا ہے. جب یہ تینوں سوالوں کے جوابات سنے تو ہاتھ باندھ کے جناب عبداللہ بن سلام عرض کرنے لگے اے محمد بن عبداللہ میں کوئی سائل عام سا سائل نہیں ہوں، میں تورات کا عالم ہوں، زبور کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں. اس وقت روئے زمین کے اندر یہودی جس کی بات کو مانتے ہیں وہ میں ہوں. حضور مہربانی فرمائیں مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں، مجھے کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں. تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن سلام کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد آپ واپس آئے جناب عبداللہ بن سلام، تو جو آپ کے ساتھ شاگرد تھے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا حضور کیا ہو گیا آپ کو، آپ نے کوئی بحث ہی نہیں کی، کوئی ڈسکشن وغیرہ نہیں کی، کوئی مناظرہ نہیں کیا. وہ جو 100 سوال سوچ کے آئے تھے، جو تمہارا طوطی بولتا تھا یہودیت کے اندر وہ طوطی کہاں گیا، وہ ذہنی سوالات کہاں گئے. تو جناب عبداللہ بن سلام کہنے لگے جب میں اس پیارے محمد کے سامنے پہنچا تو میرے سوالوں کے طوطی ہی اڑ گئے، میرے سارے سوال میرے ذہنی تخیل سے مٹا دیے گئے اور میں بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس جیسا چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا. میں بحث کیا کرتا، مباحثہ کیا کرتا، کیا ڈسکشن کرتا.
اس جیسا آج تک میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو جھوٹا ہو. یہ حسین چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ واقعتاً سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اس لیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اچھا اس کے بعد آپ واپس آئے. یہودیت کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ، جیسے ہم اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، یہ اسلام کے اندر جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن فرض نہیں ہے کہ ضروری کھانا ہے تم نے. جیسے نماز فرض ہے، ایسے اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. کھانا چاہیں تو جائز ہے، نہ کھائیں تو کوئی عرض نہیں ہے. جبکہ یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، وہ اس کو مکروہ گردانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانا ہی نہیں چاہیے. اس لیے اسی طرح یہودیت کے اندر ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے تو آپ کے ساتھ جو کلوز معتقدین تھے وہ بھی اسلام میں آ گئے. حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنی بیاف پہ یہ ذہن میں یہ سوچ لیا کہ جب اسلام میں فرض نہیں ہے اونٹ کا گوشت کھانا، تو یہودیت کے اندر شریعت موسوی کے اندر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ناجائز ہے، نہیں کھانا چاہیے. تو مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، میں دونوں شریعتوں پہ عمل کر لیتا ہوں. ادھر سے کیونکہ اسلام نے تو فرض نہیں کیا لہذا میں نہیں کھاتا، اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا اور شریعت موسوی پہ بھی عمل ہو جائے گا. اور ہفتے کے دن کی دل میں تعظیم بھی شروع کر دی. اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود عرض کی، بندہ نواز مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، میں 2 شریعتوں پر چل سکتا ہوں، عمل کر سکتا ہوں. جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل، فرمایا جاؤ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 محبوب کی بارگاہ میں لے کے جاؤ، جا کر محبوب کو عرض گزاری کرو، اے محبوب آپ ایمان والوں کو کہہ دیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اگر ایمان قبول کر لیا ہے تو ایمان میں آ گئے ہو تو ایمان میں پھر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے اندر اور مسلمان، باہر دفتر میں اور مسلمان، آئلی زندگی تمہاری اسلام سے ہٹ کے، معاشی اقدار وہ مسجد سے ہٹ کے نہیں. فرمایا اگر اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پھر حضور علیہ السلام نے جناب عبداللہ بن سلام کو فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام، باقیوں کے لیے اجازت ہے اونٹ کا گوشت کھائیں یا نہ کھائیں، اجازت ہے، لیکن تمہارے اوپر لازمی ہے کہ تم اونٹ کا گوشت کھایا کرو. اس موقع پر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو ہماری جو سوشل لائف ہے ہم اس کے اندر دیکھیں، آیا جب اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیا ہمارا سراپا اسلام میں داخل ہے یا نہیں ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ جتنے بھی یہ اقدار گزرتے ہیں، کبھی ٹیچر ڈے ہوتا ہے، کبھی مدر ڈے ہوتا ہے، کبھی فادر ڈے ہوتا ہے، کبھی جناب والا بسنت کا دن آ گیا، کبھی اقبال ڈے آتا ہے، کبھی کیا، یہ سارے اقدار جو آتے ہیں کیا یہ ہمارے اسلام کے مطابق ہوتے ہیں؟ ٹیچر کی صرف ہم سال میں 1 دن عزت کرتے ہیں، باپ کی صرف ہم سال میں 1 دن عزت کرتے ہیں، ماں کی صرف سال میں ہم 1 دن عزت کرنی ہوتی ہے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہیں. ہماری سوشل لائف میں بڑے تضاد ہیں. حضور علیہ السلام قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ ہم جو زبان سے کہتے ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. تو یہ یک رنگی نہیں ہے، یہ 2 رنگی ہے. جب تک ہم 2 رنگی دوغلا پالیسی اپناتے رہیں گے ہم اسلام میں کامل طریقے کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے. اسلام میں کامل طریقے کے ساتھ داخل ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام نے ہمیں کہہ دیا ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اسلام نے کہا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے. آج جھوٹ ہم میں راسخ ہو چکا ہے، ہر بات میں ہمارا جھوٹ، بسا اوقات تو جھوٹ کا ایسا معاملہ بن چکا ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ہماری زبان سے جھوٹ نکل رہا ہوتا ہے.
غیبت ہمارے اندر راسخ ہے، چغل خوری ہمارے اندر ہے، بات بات پہ لوگوں کو اگنور کرنا ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ سارے لوازمات ایسے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں، لیکن ہم ان کو ببانگ دول ادا کرتے ہیں، تو یہ اسلام کے خلاف اور اسلام کے منافی معاملات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے حکم دیا اسلام لائے ہو تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلامو فوبیا، یہ 15 مارچ کو اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے ایک عالمی دن منایا جاتا ہے کہ اسلام کا مطلب اسلام ہے، آپ جانتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، اور فوبیا یہ فارسی کا لفظ ہے۔ کسی چیز کی حقارت، کسی چیز کو حقارت سے دیکھنا یا کسی چیز کو حقارت کی وجہ سے اس کو اگنور کرنا، اس کو فوبیا کہتے ہیں۔ تو آج اسلام کہ جو مخالف ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، وہ تو اسلام سے نفرت کرتے ہی کرتے ہیں۔ دراصل آج مسلمان خود اسلام سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے شادی بیاہ کی تقریبات دیکھ لیں، میں اسی فیلڈ میں ہوں تو کہتے ہیں کہ نہیں جی شادی والے دن نکاح نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے، دیگر لوازمات ہوتے ہیں، پھر کچھ دیر کے لیے ہمیں باپردہ بھی ہونا پڑتا ہے، سارے لوازمات ترک کرنے پڑتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگنی پڑتی ہے، مولوی صاحب کا خطبہ بھی سننا پڑتا ہے۔ نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے، نکاح پہلے ہو جائے تاکہ شادی والے دن ہم خوب انجوائے کر سکیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اسلام فوبیا ہے، ہم اسلام سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو ہمیں اسلام سے دور کرتی ہے اس کو فوبیا شمار آپ کر سکتے ہیں۔ تو 15 مارچ کا جو دن ہے وہ اسلامو فوبیا سے نمٹنے کا، یعنی انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبٹ اسلامو فوبیا کے نام سے یہ منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی محبت نصیب کرے، اسلام کے مطابق راسخ فی العلم اور راسخ فی الدین بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔